پر ہماری اپنی رائے اور اپنی مخالفت ہم وہاں پر درج کروا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے ڈوز دے کر ہم مسلمانوں کو آزمائیں گے کہ چلو اس طرح پچھلے بھی ہم نے ماضی میں ایسے بہت سارے قوانین ہم نے پاس کر لیے اور مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اب وقف کا مسئلہ صرف مسلمانوں کی ذات کا، مکانات کا یا ان کی دکانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے مدارس کا، یہ مکاتب دینیہ کا، یہ مسلمانوں کے اسلامی تشخص کا مسئلہ ہے۔ اگر یہاں پر بات آتی ہے مسلمانوں کی شریعت کی مخالفت کی، مسلمانوں کے اسلام کے تحفظ کی، تو یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان اپنے وجود کے تشخص کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے تیار ہیں۔ تین طلاق کا مسئلہ بھی جو ہے تو شریعت میں مداخلت ہے، اس وقت بھی جو ہے تو ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیے، تو اس وقت ہم آپ کے وقت میں کیا کریں؟ اس وقت جو ہے جو بل پاس ہوا تھا اس وقت اپوزیشن کی جو ہے اس میں نہیں تھا، اس وقت بھی جو چیز قوانین پاس ہوئے، ظاہر سی بات ہے سارے لوگ جانتے ہیں اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا اس کے ریئیکشن آئے۔ اب مسئلہ صرف ایک مسئلے کو لے کر نہیں ہے، یہاں پوری شریعت کو لے کر ہے، اس لیے کہ مدارس، مساجد، یہ تمام کے تمام جو ہے مسلمانوں کی جو آستاز ہیں اور مسلمانوں کے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، اور وقف کی پراپرٹی کسی کی مسلمانوں کو خیرات دی ہوئی پراپرٹی نہیں ہے، حکومت نے یا کسی ذاتی تشخص نے کی ہے، کسی نے دیا ہوا نہیں ہے، یہ خدا کی ملکیت میں دی ہوئی مسلمانوں کے فائدے اور افادے کے لیے، استفادے کے لیے دی ہوئی پراپرٹی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ مسلمانوں کا اپنا مسئلہ ہے، تو باہر والا آ کر اگر اس میں مداخلت کرے گا، جبکہ جمہوری طرز پر ہم کو اس کے سارے حقوق حاصل ہیں، ظاہر سی بات اس کے تحفظ کے لیے جمہوری طرز پر ہم اس وقت کی جو ضروری کارروائی ہم وہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنے اکابر و اسلاف اور تمام تنظیمیں مل کر انشاءاللہ ایک ملک کی تحریک بھی چلائیں گے انشاءاللہ، جس کے اندر تمام جو ہے تنظیمیں شامل رہیں گی۔ آپ لوگوں نے یہ جو باتیں آئی ہیں سب کی رائے آپ کے سامنے آئی ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بل کے اندر کیا ایشوز ہے، پرابلمس وہ بھی آپ کریں گے، اور پھر اس کے تعلق سے اگر یہ پاس ہوتا ہے تو مسلم تنظیمیں کیا کریں گی، وہ سب چیزیں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ایک چیز اور آپ کے میڈیم سے جو میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی جس دن ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی ہمارے پاس ایک دن سے زیادہ وقت باقی ہے، تو جن لوگوں نے اپنی رائے اب تک نہیں دی ہے میں یہ اپیل کر سکتا ہوں کہ وہ اپنی رائے ضرور جو ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو ضرور دیں، اور کوشش یہ کریں کہ آتھینٹک جو QR کوڈ ہے اسپیشلی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اور دیگر تنظیم کا، اس کا استعمال کریں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوا جو میں نے اب تک دیکھا ہوں، لیکن دیگر باتیں تو آ چکی ہے لیگلی اور واقعی کہ QR کوڈ سرکولیٹ بہت ہوئے لیکن QR کوڈ استعمال نہیں، مطلب میں نے آپ کو بھیجا، آپ نے کسی اور گروپ میں بھیجا، استعمال کسی کو کرنا نہیں آ رہا ہے کہ کیسے بھیجا، اور لوگ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ صرف ایک دوسرے کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ ای میل کرنا ہے لیکن کس کو کہاں اور کیسے کو نہیں بتائیں۔ میری گزارش یہ رہی ہے کہ وقت باقی جو ابھی کر سکتے وہ یہ ہے، اور جو ہونا چاہیے تھا وہ باتیں بھی آگئی، اور جو اس کے بعد اگر نہ ہو تو کیا کریں گے لیگلی اور ڈیموکریٹکلی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے میں لا گئی۔ میری اپنی عوام سے آپ کے میڈیم سے یہ رہیں گے کہ وہ ضرور جو ہے ای میل کو سینڈ کرے اور اپنا اس کے مخالف جو اپنی رائے پیش کرے۔ ایسے ایک چیز جو ہے جو بات بار بار آ رہی تھی کہ تھوڑا سا مائک لے لو نا، اس کے بعد مائک لے لو، مائک لو، بل پاس ہو جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ تو بنیادی طور پر 4 کام ہم اس سلسلے میں کرنے والے ہیں۔ پہلا کام ہے قانونی محاذ، 4 محاذ کے تحت ہم کام کریں گے۔ پہلا محاذ ہوگا ہمارا قانونی محاذ، قانون نے جو اختیارات ہم کو دیے ہیں اب بھی عدلیہ پر بھروسہ قائم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز جو ہم کام کریں گے تمام جماعتوں کو لے کر، اور اس میں مین لیڈ پوزیشن جو ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کر رہا ہے، تو قانونی چارہ جوئی انشاءاللہ العزیز آخری دم تک کریں گے، فرسٹ۔ سیکنڈ چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم دوسرا کام جو بنیادی طور پر کریں گے وہ سیاسی محاذ کا ہے۔ ہم تمام لیڈران سے، تمام مسلم لیڈران سے یہ گزارش کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ ایک ہوں اور اپنی اپنی پارٹیوں پر دباؤ ڈالیں۔ ابھی وہ بل پاس نہیں ہوا ہے، ابھی وہ بل پاس ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے، اس لیے ہم تمام آپ کے مادھیم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیز کے لیڈران بڑے پیمانے پر وہ حکومت پر اور اپنی اپنی پارٹیوں پر دباؤ ڈالیں۔ تیسرا کام اس سلسلے میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پبلک اوپینین۔ پبلک اوپینین ہم بنانا چاہیں گے پورے ہندوستان بھر کے اندر۔ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ وقف کا مسئلہ یہ صرف اور صرف زمینوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی شریعت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہے شریعت کے نام پر، اور وہ قربان کرے گا انشاءاللہ۔ تو تیسرا کام ہم بڑے پیمانے پر پبلک اوپینین
इस पूरे मुल्क में बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें बतौर खास बिरादरान वतन को भी शामिल करेंगे। आप जानते हैं कि ये जो बिल लाया गया है ये टोटल दस्तूर के खिलाफ है। दस्तूर, यहाँ पर रुकला बैठे हुए हैं, दस्तूर के आर्टिकल 26 के खिलाफ है। आप अगर उसको देखेंगे और भी कई आर्टिकल है जिसके खिलाफ है ये। तो तीसरा काम इस सिलसिले में जो हम करने जा रहे हैं वो है पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम। और चौथा और बुनियादी काम वो ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हर शहरी, हर मुसलमान और जिस फील्ड से भी वाबस्ता अफराद है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर अदा करते हैं, यकीनन हुकूमत का काम तो उसका काम ये है कि वो जायदादों की हिफाजत करें, लेकिन हमारा भी काम है कि हम भी जायदादों की हिफाजत करें। ये क्यों हुआ? हमारे तर्ज अमल की वजह से हुआ। हमारे एक साथी ने भी सवाल किया कि ये बिल लाने के लिए वो मजबूर क्यों हुए? वो बिल लाने के लिए इसलिए मजबूर हुए कि जो स्टेक होल्डर्स थे, जो उसके कर्ता धर्ता थे, उन्होंने खुद गबन किया, जिसके नतीजे में वो इस बात पर राजी हुए। तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो भी जिम्मेदारी अदा करें हिफाजत करने की। हुकूमत हिफाजत करेगी, हम खुद भी अपने तौर पर हिफाजत करें। तो बुनियादी तौर पर ये चार काम, हम चाहे बिल पास हो या ना हो, ये चारों कामों को इंशाल्लाह अंजाम देंगे। वक्त बिल 2024, तो इसमें कानूनी जो मालूमात चाहिए अवाम को। देखिए, कानून बनाना है पार्लियामेंट का काम, उसके ऊपर अमल बजावनी करना है एग्जीक्यूटिव का काम है, और उसके ऊपर फैसला देना है जुडिशरी का काम है। अब यहाँ पर मसला ये है कि मैं एक मुद्दा जो है जिसको आपको स्पेसिफिक करना चाहता हूँ कि नए एक्ट के मुताबिक जो है ट्रिब्यूनल को जो है खत्म किया जा रहा है एक तरह से। तो कलेक्टर्स, कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव जो होते हैं हमारे जमहूरी निज़ाम में जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उस पर कानून पर अमल करवाते हैं, और जुडिशरी जिसने कानून तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब इस बिल को अगर आप देखें तो इसके अंदर जुडिशल पावर जो है कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी। अब आपने रिसेंटली उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया कि मुसलमानों ने फूड की दुकान पे अपना नाम लगाना। तो ये कलेक्टर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल सरकारी दबाव में आकर किस तरीके से करते हैं, इसकी खुली मिसालें कई मौजूद है। सवाल ये है कि हुकूमत जुडिशरी से भाग क्यों रही है? जब किसी भी डिस्प्यूट का फैसला करना होता है तो हमारे पास जुडिशल सिस्टम मौजूद है। जब जुडिशरी मौजूद है, जब ट्रिब्यूनल मौजूद है, तो उस इख्तियार को कलेक्टर को क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है? कलेक्टर ऑफिस में आप लोग भी देखते होंगे कि हियरिंग होती है, कलेक्टर के पास इतना टाइम है क्या कि वो जुडिशल काम देख सके? तो इसके अंदर जो है जुडिशरी को बाईपास किया जा रहा है। इस एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव जो है पूरे इख्तियारात अपने हाथ में ले रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव को ये जो पावर जो सरकार दे रही है उसकी वजह यही है कि सरकार अपने मंशे के मुताबिक काम करवा सके। और कोई सवाल? वक्त के जो मकासद हैं, उन मकासद और वक्त के जो लाए अमल है, इसमें तजाद पे आप रोशनी डालिएगा। और दूसरी बात यह है कि वक्त इमलाक जो है अल्लाह के नाम पर दी हुई जायदाद है, ना कि अल्लाह के नाम पर नहीं, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दी हुई जायदाद है। तो इस पर भी आप रोशनी डालिएगा। और तीसरी दीनी तौर पर सवाल है मेरा कि जब आप किसी के हुकूक की पामाली करते हैं, गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा, तो आपके हुकूक भी छीन लिए जाते हैं। ये दीनी तौर पर इसका भी आप जवाब दें। देखिए, इस वक्त में जो हमारे कानून का वकला हज़रात यहाँ पर बैठे हुए थे अब तक, उन्होंने जो गुफ्तगू आपके सामने की है कानूनी हिसाब से की है, और अभी उससे जो हमारे भाई साहब ने सवाल किया है दीनी हैसियत से किया है। पहले तो मैं दीनी हैसियत से इसका जवाब देना चाहता हूँ। हम मुसलमान अपने पास जो सबसे मजबूत बुनियाद रखते हैं कुरान पाक, उसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ ये फरमा दिया है वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि मस्जिदें जो होती हैं उसके मालिक अल्लाह ताला होते हैं, वो अल्लाह की मिल्कियत होती है। और ये भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है मा कान लिल मुश्रिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह, और फरमाया इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों को बनाना, मस्जिदों को बाकी रखना, मस्जिदों की हिफाजत करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ काम ये ईमान वालों की ज़िम्मेदारी है और वही कर सकते हैं।
اور مسجدوں کو کہا جاتا ہے اللہ کی نشانی. اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے شاعر اللہ. یہ اللہ کی نشانی ہے. اور جو شاعر اللہ ہوتے ہیں, جو اللہ کی نشانی ہوتی ہے, اس کی حفاظت کرنا یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے. مسجدیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہیں وہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں, مسلمانوں کی عبادت سے تعلق رکھتی ہے. اسی لیے اس وقت سب سے اہم جو مسئلہ ہے جہاں سے معاملات بگڑ رہے ہیں, دیکھیے حکومتیں یہ پبلک بناتی ہے اور بہت سی دفعات دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایسے فیصلے پبلک کے سامنے آ رہے ہیں جس کو پبلک ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے, ان کو قبول نہیں ہو رہے. میں اس سلسلے کے اندر یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہوئے ہیں اور یہ جو وقف کا بل لایا گیا ہے اور اس کا جو سدھار ہو سکتا ہے, اس کا جو سلوشن ہے, یہ ہر بھارتی, انڈیا کے ہر ناگرک کی ذمہ داری. اس وقت میں انڈیا کا ہر رہنے والا ناگرک, ہر بھارتی یہ سوچے کہ یہ حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں. دیکھیے یہاں پر جس ملک کے اندر الگ الگ مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں, مثال کے طور پر ہمارا ملک ہے جہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں, دلت بھی رہتے ہیں, کرسچن بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں. وہاں پر ایسے قانون بنائے جاتے ہیں جس کے اندر مذہب بنیاد نہیں ہوتا ہے, جہاں پر انصاف بنیاد ہوتا ہے, جہاں پر انسانیت بنیاد ہوتی ہے, وہاں ایسی ہی بنیادیں طے کی جاتی ہیں. دستور ہند ایسا ہی بنایا گیا تھا. اور آج جو ہو رہا ہے اس کے اندر انسانیت کو ختم کیا جا رہا ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ شملہ کے اندر ایک مسجد کے خلاف میں ایک مائنورٹی کو, ایک پبلک کے ایک جھوم کو کھڑا کیا گیا, ان کو برگلایا گیا. اور ہندوستان کے اندر جو دستور ہند کے مطابق جو مسجدیں ہیں, جو مسلمان جی رہے ہیں, ایسا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ گویا کہ کروڑوں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے, کروڑوں مسلمان اس ملک سے ختم کر دیے جائے, مسلمانوں کا وجود ہی باقی نہ رہے, مسلمانوں کی عبادت گاہیں باقی نہ رہے. اس ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے, جبکہ یہ دستور ہند اس کے اندر ہر ایک کو آزادی دیتا ہے. آج اس وقت میں ذمہ داری اصل میں ہوتی ہے پبلک کی, کہ پبلک غور کریں کہ ہمارے اس ملک میں رہنے کی بنیاد انسانیت ہے اور انصاف ہے. مذہبی آستھا, مذہبی جنون آپ کو انصاف سے ہٹنے نہیں دینا چاہیے. آج یہ جو ہو رہا ہے کل کو کرسچن کے ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے, سکھوں کے ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے. میری اس وقت یہی گزارش ہے کہ مسجدیں یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے, ایمانی مسئلہ ہے. نماز پڑھنا, عبادت کرنا, اور یہ ہماری اپنی چیز ہے. اس کے اندر انٹرفیئر کرنا, یہ جو انٹرفیئر ہو رہا ہے یہ بالکل دستور کے خلاف ہو رہا ہے. ہر ایک کو اس کے مذہب پر عمل کرنے دیا جانا چاہیے. اور جس طرح بھی اب رہی ہے بات کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے, اس 40 جو دفعات ہوئی ہے, 40 جو نکات ہمارے سامنے آئے ہیں, مسلم پرسنل بورڈ اس سلسلے کے اندر ہمارا بنیادی ادارہ ہے. اس کے ذمہ داران نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس مکمل بل کو مسترد کرتے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور اس وقت میں پورے ہندوستان کے مسلمان مسلم پرسنل بورڈ کے پیچھے ہیں, اور آگے جو بھی بورڈ کی جانب سے اور ہمارے بڑوں کی جانب سے اعلان ہوگا ہم مکمل اس کے ساتھ میں رہیں گے. میں اس وقت آخری پیغام صرف یہی دینا چاہتا ہوں, اس وقت جتنے بھی ہمارے بھارتی بھائی ہیں, چاہے وہ شملہ میں رہ رہے ہو یا چاہے وہ بنارس میں رہ رہے ہو, کہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ انصاف ہے, وہ انسانیت ہے, آپ اس کو باقی رکھیں. اور جتنے بھی ایسے اب یہ بل لایا گیا ہے اس کے اندر ایک بالکل نامعقول بات ہے کہ جو مسئلہ مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے اس کے اندر آپ دوسری اقلیتوں سے, دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے جو رائے لے رہے ہیں, یہ خود انصاف کے خلاف ہے. اگر آپ کے اندر انصاف نہیں ہے تو پھر مانوتا کہاں باقی رہے گی؟ یہ جانوروں حیوانوں میں تو نہیں ہوتی ہے, یہ تو انسانوں میں مانوتا ہوتی ہے. انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ انسانیت کی سب سے بڑی خوبی انصاف ہوتا ہے. اس لیے اس ملک کے ہر رہنے والے کی ذمہ داری ہے. اسی طرح جو اپوزیشن ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے. اب آگے جتنی بھی باتیں ہیں وہ مسلم پرسنل بورڈ کے 13 ستمبر کے بعد کے فیصلے کا ہر ہندوستانی انتظار کر رہا ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کا جواب دیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے سبھی مہمان جو آئے تھے, نعیم قاسمی صاحب, بھائی امین صاحب, ایڈوکیٹ مبین صاحب, ایڈوکیٹ سلیم صاحب, جامعہ سے تشریف لائے ہمارے فہیم قرائن صاحب اور عبد المجید صاحب, وہاں نعیم قاسمی صاحب اور ایڈوکیٹ فائز صاحب اور مفتی محسن صاحب. ان تمام مہمانوں کا جو ہماری سی ویب کال کے اوپر جو یہاں آئے
उसको संबोधित किया और बहुत काफ़ी वक्त दिया उन्होंने, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी